ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی فوجیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اسی طرح حاکم وقت کی حفاظت کے لیے ہمیں باڈی گارڈ کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی میں سلامتی قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سپاہیوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ الغرض یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ چھوٹی اور ادنا چیز کو بڑی اور اعلیٰ چیز کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر انسان کے بدن کے کسی حصہ میں پوائزن ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، تو اس حصے کو باقی بدن کے حفاظت کے لیے جدا کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں موجود مرغی، بکری یا اور دوسری قیمتی چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات کی رضامندی اور خوشنودگی کے لیے ہمیں اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت میں قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور خوب سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق ایک اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت میں قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ تو میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا اتنا بہترین عمل ہے، اتنا عظیم و شان عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں تشریف لائی، سب میں اللہ تعالی نے اس کو مقرر فرمایا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت میں قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالی قرآن میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی، اخلاص کے ساتھ کی جائے گی، وہی عظیم و شان عبادت ہے، اور جو قربانی دکھلاوے اور ریاکاری سے کی جائے گی وہ صرف گوشت کھانے کے مترادف ہے، قربانی نہیں۔ تو میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی یاد دلاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی محبوب چیز
اپنی محبوب چیز میری راہ میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر فوراً اپنی محبوب چیز قربان کرنے کا جذبہ دکھایا، اور یہی جذبہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ یہی جذبہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے سر تسلیم خم کر دیا جائے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے سر تسلیم خم کر دیا جائے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے انسان جھک جائے اور اللہ کا حکم پورے کرنے میں لگ جائے۔ اب اذان ہوتی ہے، کس کا حکم ہے؟ نماز کا حکم ہے، اب انسان نماز پڑھے۔ اب حج کا جس طرح مہینے چل رہے ہیں، اگر استطاعت عطا فرمائی ہے، کس چیز کا حکم ہے؟ حج کا حکم ہے، استطاعت ہے تو حج کرے۔ اب قربانی آ گئی، اللہ نے استطاعت فرمائی ہے تو قربانی کرے۔ اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان آتا ہے، رمضان میں کس کا حکم ہے؟ روزوں کا حکم ہے، تو انسان روزے رکھے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے انسان سر تسلیم خم کر دے اور اللہ کے حکم پر جو ہے آمین کہے، اللہ کے حکم پورا کرنے میں لگ جائے، تو یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم عید کے موقع پر صرف جانوروں کو قربان نہ کریں، بلکہ اپنے دل کے اندر جو خواہشات ہے، اپنے دل کے اندر جو حسد ہے، اپنے دل کے اندر جو بغض ہے، اور اپنے دل کے اندر جو گناہ ہے، اس کو بھی قربان کرے، تاکہ ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر کے ساتھ بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس صورت کے اندر دیکھیے بطور خاص دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ تو دیکھیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، قربانی کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا بھی حکم دیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو مخاطب کر کر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، ان علی کل اہل بیت، بے شک ہر گھر والوں پر، ہر گھرانے پر، فی کل عام اضحیہ، ایک قربانی لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جو صاحب استطاعت گھرانے ہیں ان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس قربانی کے موقع پر قربانی کرے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں بھی تشریف نہ لائے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت، یعنی جو بندے استطاعت رکھتے ہیں قربانی کی، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو ان کے ساتھ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس اتنی مال و دولت موجود ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اس پر لازم اور ضروری ہے وہ قربانی کرے۔ اور یہ آگے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مطلب یہ نہیں کہ اس کا
عیدگاہ میں آنا حرام ہو گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور وعید اس لیے فرمائی ہے تاکہ لوگ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھے اور قربانی کے موقع پر قربانی کرے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت فرمائی ہے ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحر کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل قربانی جانور کا خون بہانا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے، اور اسی لیے تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی کئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سب سے پہلے فرمایا کہ یوم نحر کے دن اللہ کے نزدیک یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل، سب سے محبوب عمل، سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر جانور قربان کیے جائے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قربانی کرتا ہے، جانوروں پر اللہ کا نام لیتا ہے، تو یہ کل قیامت کے دن اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے اور اس کے نام اعمال میں درج کیے جائیں گے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے، یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، تو ایسے بندے کے جو قربانی کر رہا ہے اس جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے پہلے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل اہمیت انسان کے اس عمل کی ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ مہنگے سے مہنگا، قیمتی سے قیمتی جانور قربان کیا جائے، نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے اطاعت، اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو قربان کرنا ہے۔ میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، اگر کوئی بندہ مہنگے سے مہنگا، قیمتی سے قیمتی جانور خریدے لیکن اس کے دل میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو ایسے بندے کی قربانی اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اور جو بندہ استطاعت کے مطابق کم قیمتی جانور خریدے اور اس کے دل کے اندر صرف یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، تو ایسے بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہم چھوٹا کرے یا بڑا کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی جانور قربان کرے، لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اسی طرح قابیل اور حابیل کی قربانی کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کر بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نسل انسان کی ابتدائی حالت کے پیش نظر اور انسان کی افزائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک بچی اور بچہ، ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ تو جب وہ جوان ہو جاتے، جب وہ بالغ ہو جاتے، تو اللہ کے حکم کے مطابق پہلے لڑکے کی شادی دوسری لڑکی کے ساتھ، دوسری لڑکی کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ، ان کا نکاح کر دیا جاتا، ازواجی تعلق قائم کر دیا جاتا۔ لیکن جب قابیل کی شادی کا وقت آیا، قابیل کے نکاح کا وقت آیا، تو اس نے دوسری لڑکی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور کہنے لگا کہ میں اپنی ہی ہمجائی سے شادی کروں گا، یعنی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے خوب سمجھایا، لیکن قابیل نے ایک نہ مانی، تو بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر قربانی دو،
تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ تو چنانچہ قابیل نے اپنے مفاد کے لیے قربانی دی، اور جب کہ حابیل نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی، تو چنانچہ قابیل کی قربانی کو اللہ نے مسترد کر دیا اور حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو قابیل کو اس پر غصہ آیا اور اس نے غصے میں، حسد بغض میں اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اب قابیل کو نہیں پتہ تھا کہ اپنی بھائی کی لاش کا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو حکم دیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور اسے مٹی میں دفنا دیا۔ تو قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے بھائی کی لاش کو مٹی میں دفنا دیا۔ تو پھر حسرت سے کہنے لگا، کوے سے بھی بدتر نکلا۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس واقعے کا مقصد یہی تھا کہ پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے کہ قربانی ہے یا کوئی بھی نیک عمل ہے، اس کی قبولیت کا دار و مدار صرف تقوی پر ہے۔ قابیل نے اپنے مفاد کے لیے قربانی کی، اللہ نے قابیل کی قربانی کو مسترد کر دیا۔ حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، تو حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ قربانی کرنا ایک جامع عبادت ہے، اور یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، تمام امتوں میں یہ قربانی جیسا عظیم الشان عمل جاری و ساری فرمایا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قربانی کا جو جانور ہے اپنے بالوں کے، خروں کے اور سینگوں کے ساتھ آئے گئے، اور انسان کے جو قربانی کرے گا اس کے نام اعمال میں درج کیے جائیں گے۔ اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو بندے صاحب استطاعت ہے ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو قربان کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو حضرات کسی عذر کی وجہ سے، مال کی تنگی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جس حالت کی سنت رہتی ہے سنت